ملا نصرالدین ترکی کا ایک مسخرہ تھا۔ جس طرح ہمارے ہاں ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہیں، اسی طرح ترکی میں ملا نصرالدین کے لطیفے بڑے مزے لے لے کر بیان کیے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یوں تو ملا نصرالدین نہایت عقلمند اور عالم فاضل شخص تھا، مگر لوگوں کی اصلاح اور تفریح کے لیے بیوقوف بنا رہتا اور ایسی ایسی حرکتیں کرتا کہ لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے۔ ملا نصرالدین کے پڑوس میں ایک مالدار یہودی رہتا تھا، جو اتنا کنجوس تھا کہ کسی غریب اور محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا۔ ملا نے کئی مرتبہ اسے سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے غریب اور مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی ایک نصیحت نہ سنی۔ آخر کار ملا نصرالدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح ملا نصرالدین نماز پڑھ کر زور زور سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 سونے کی اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں میں صرف کر دوں، لیکن اگر اس میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ یہودی نے یہ دعا سنی تو سوچا ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک تھیلی میں 999 اشرفیاں بھری اور عین اس وقت جب ملا نصرالدین دعا مانگ رہا تھا، اشرفیوں سے بھری تھیلی اس کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نصرالدین نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میری دعا قبول فرما لی۔ ایک اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ یہودی نے جب یہ ملا نصرالدین کے الفاظ سنے تو سخت پریشان ہو گیا اور دل میں کہنے لگا، یہ ملا تو بہت چلاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لی۔ وہ بھاگا بھاگا ملا نصرالدین کے پاس گیا اور کہنے لگا، ملا، تم تو بہت بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کرو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے ایک اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب تم 999 اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو۔ ارے میاں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے دی ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہودی سیدھا قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ ملا نصرالدین کو بلا لاؤ، ابھی ہم فیصلہ کر دیں گے۔ یہودی نے ملا نصرالدین کے پاس آ کر کہا، چلو تمہیں قاضی صاحب بلاتے ہیں۔ ملا نے جواب دیا، تم دیکھ رہے ہو کہ میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں اس قیمت پر جانے کے لیے تیار ہوں کہ تم مجھے اچھے اچھے کپڑے لے کر دو۔ یہودی نے یہ شرط بھی منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے لا کر ملا کو دے دیے۔ ملا نصرالدین یہ بیش قیمت لباس پہن چکا تو کہنے لگا، میاں یہودی، کیا اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل ہی قاضی کی عدالت میں جاؤں؟ لوگ دیکھیں گے تو دل میں کیا کہیں گے؟ جاؤ اپنا گھوڑا لے کر آؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤں گا، مرتا کیا نہ کرتا۔ یہودی نے اپنا گھوڑا بھی ملا کے حوالے کر دیا اور ملا صاحب نہایت شان و شوکت سے گھوڑے پر سوار ہو کر قاضی کی عدالت میں پہنچے۔ مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی صاحب نے دونوں کو غور سے دیکھا۔ ملا نصرالدین کا قیمتی لباس اور سواری کا گھوڑا بھی انہوں نے دیکھا اور یہودی کا لباس، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ یہودی نے جب سارا قصہ سنایا تو قاضی صاحب نے ملا نصرالدین سے پوچھا، ملا صاحب، تم اس کے الزام کا کیا جواب دیتے ہو؟ ملا نے جواب دیا، حضور، یہ یہودی میرا پڑوسی ہے اور بڑا جھوٹا شخص ہے۔ ابھی تو یہ کہتا تھا کہ میں نے اس کی 999 اشرفیاں ہتھیا لی ہیں، اور کچھ دیر بعد کہے گا کہ یہ لباس جو میں پہنے ہوئے ہوں وہ بھی اس کا ہے۔ یہ سنتے ہی یہودی چلا اٹھا، ہاں جناب، یہ لباس بھی میرا ہے، میں نے اسے پہننے کے لیے دیا تھا۔ ملا نے کہا، سن لیا قاضی صاحب آپ نے، یہ لباس بھی اس کا ہو گیا، اور ابھی دیکھیے گا یہ کہہ دے گا کہ یہ گھوڑا بھی اس کا ہے۔ یہودی غصے سے چیخ اٹھا، ہاں ہاں حضور، یہ گھوڑا بھی میرا ہے، ملا نے مجھ سے سواری کے لیے مانگا تھا۔
قاضی نے جب یہ باتیں سنی تو یہودی کو ڈانٹ کر وہاں سے نکال دیا اور مقدمہ خارج کر دیا۔ یہودی روتا پیٹتا ملا نصر الدین کے گھر پہنچا اور اس کی بڑی منت سماجت کی۔ ملا نے اس قیمت پر اس کی اشرفیاں، لباس اور گھوڑا واپس کیا کہ وہ آدھی اشرفیاں غریبوں میں بانٹ دے گا اور آئندہ بھی نادار لوگوں کی مدد کیا کرے گا۔ آپ کے لائکس، کامنٹس، شیئرنگ اور چینل سبسکرپشن ہمارے لیے آکسیجن ہے اور آپ کے لیے ہر نئی آنے والی کہانی کا بروقت نوٹیفیکیشن۔ سو پلیز، اور ہاں، بیل آل نوٹیفیکیشن آئیکن بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔ ملا نصر الدین کے گھر میں بیری کا ایک درخت تھا جس پر بڑے میٹھے بیر لگتے تھے۔ وہ انہیں دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا اور بڑے فخر سے کہتا کہ ساری دنیا میں اتنے بڑے اور میٹھے بیر کہیں نہیں ہوں گے۔ ایک روز اس نے اچھے اچھے بیر چھانٹ کر ایک تھالی میں سجائے، تھالی سر پر رکھی اور بادشاہ کے محل کی طرف چل دیا کہ جا کے اسے تحفہ دے دے۔ راستے میں بیروں نے تھالی کے اوپر لڑکنا اور ناچنا شروع کر دیا۔ ملا کو بار بار تھالی کا توازن درست کرنا پڑتا، مگر بیر تھے کہ نچلے نہ بیٹھتے، کبھی ادھر کو لڑکتے تو کبھی ادھر کو۔ ملا بیروں کی شرارت سے تنگ آ گیا اور ایک جگہ رک کر کہنے لگا، کمبختو، اگر تم نے ناچنا اور لڑکنا بند نہ کیا تو میں تم سب کو ہڑپ کر جاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک دفعہ پھر بیروں کو ترتیب سے رکھا اور تھالی سر پر رکھ کر آگے چل پڑا، لیکن بیروں نے پھر تھرکنا شروع کر دیا۔ اب تو ملا کو بڑا طیش آ گیا۔ راستے میں ہی ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اچھا کمبختو، تم یوں نہ مانو گے، لو اب تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر اس نے ایک ایک کر کے بیروں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب ایک بیر باقی رہ گیا تو ملا نے اس سے کہا، اگر تمہیں ایک موقع اور دیا جائے تو کیا تم خاموشی سے چلو گے؟ بیچارہ بیر اپنے ساتھیوں کا تماشا دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ چپ چاپ تھالی میں پڑا رہا اور ملا نصر الدین اسے لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ اس روز بادشاہ سلامت کا موڈ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے ملا نصر الدین کا تحفہ مزے لے لے کر کھایا اور خوب تعریف کی۔ پھر ملا نے بادشاہ کو دلچسپ لطیفے سنائے جنہیں سن کر اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ شام ہوئی، ملا نے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی۔ بادشاہ نے اس کی تھالی ہیرو جواہرات سے بھر دی اور ملا ہنسی خوشی گھر آ گیا۔ ایک ہفتہ وہ بڑا خوش رہا۔ اس کے بعد اسے پھر ہیروں کا لالچ ہوا۔ سوچنے لگا، اس مرتبہ بادشاہ سلامت کے لیے کیا چیز لے کر جاؤں۔ یکا یک اس کی نظر اپنے گھر میں لگے سرخ چقندروں پر پڑی۔ ملا خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے یہی تحفہ بادشاہ کے پاس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے جلدی جلدی ڈھیر سارے چقندر توڑ کر اپنی تھالی میں سجائے، تھالی کو سر پر رکھا اور بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک دوست ملا جس کا نام احسن تھا۔ اس نے پوچھا، ملا صاحب، اتنے شاندار چقندر تم کس لیے لے جا رہے ہو؟ ملا نے کہا، بادشاہ سلامت کو تحفے میں دینے کے لیے۔ تحفہ؟ اور وہ بھی چقندروں کا؟ ملا جی، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ احسن نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کیا چقندر بادشاہ کو تحفے میں دینے کے لیے نہیں؟ ملا نے پوچھا۔ یہ کہہ کر اس نے چقندروں کو غور سے دیکھا۔ اب اسے بھی محسوس ہوا کہ واقعی چقندر اس قابل نہیں کہ بادشاہ کو تحفے میں دیے جا سکے۔ اس نے احسن سے پوچھا کہ بھائی تم ہی بتاؤ، میں ان کی بجائے اور کیا چیز لے کر جاؤں؟ انجیر لے جاؤ، پکے ہوئے رسدار۔ ارے واہ، یہ تم نے خوب بتایا۔ ملا نے کہا، غضب خدا کا، مجھے پہلے یہ خیال کیوں نہ آیا کہ بادشاہ کے پاس انجیر لے کر جانے چاہیے۔ وہ الٹے پاؤں بازار کی جانب چلا اور ایک دکاندار سے چقندروں کے عوض پکے پکے رسدار انجیر لے لیے۔ اب سنو، اس روز بادشاہ سلامت کا مزاج بہت گرم تھا۔ درباری، امیر اور وزیر سب سہمے ہوئے تھے۔ ملا حسب معمول اچھلتا کودتا بادشاہ کے سامنے پہنچا اور تھالی اس کے آگے رکھ دی۔ کیا ہے اس میں؟
بادشاہ نے گرددار ہو کر پوچھا۔ حضور انجیر ہیں، آپ کے لیے لایا ہوں، ذرا چکھ کر تو دیکھیے۔ بادشاہ کے غصے کا پارا اور بھی گرم ہو گیا۔ اس نے کڑک کر سپاہیوں کو آواز دی اور انہیں حکم دیا کہ یہ سب انجیر ملا کے اوپر پھینک پھینک کر مارو اور خوب زور سے مارو۔ ملا نے یہ حکم سنا تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور انجیر مار مار کر اس کا منہ سجا دیا۔ جب انجیر ختم ہو گئے تو سپاہیوں نے اسے چھوڑ دیا اور وہ تیر کی طرح وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ راستے میں ملا کو حسن ملا۔ پیارے بھائی، اگر میں تمہاری نصیحت نہ مانتا تو میری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ ملا جی، کچھ تو بتاؤ، آخر کیا واقعہ پیش آیا؟ بھائی، بس بال بال بچ گیا۔ خدا تمہارا بھلا کرے، میں نے تمہاری نصیحت مان لی۔ اوہ ملا، کس نصیحت کی بات کر رہے ہو؟ ارے بھائی، وہی چکندروں کی بجائے انجیر لے کے جانے کی۔ اف خدایا، اگر میں وہ بڑے بڑے لوہے جیسے سخت چکندر لے جاتا اور بادشاہ کے سپاہی وہ مجھ پر پھینکتے تو سچ مانو میرا تو کچومر نکل جاتا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے تمہاری رائے پر عمل کیا، ورنہ وہ چکندر، توبہ توبہ۔ پیارے بھائی، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔